الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس حجر اسود کو زمانہ جاہلیت کی پلیدیوں نے مس نہ کیا ہوتا تو اس کو جو مصیبت زدہ چھوتا شفا پاتا۔ روئے زمین پر سوائے اس کے جنت کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل اس سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ یہ جنت سے نکال کر لایا گیا ہے، اور جو چیز بھی جنت سے نکل کر آئی ہو وہ قیامت سے قبل دوبارہ جنت میں لوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے ہیں اور اسے اس جگہ رکھا جہاں اسے آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ جس قدر ہو سکے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بے شک جب تک یہ پتھر تم میں موجود ہے تو تم اس سے خیر و برکت حاصل کرتے رہو، جس قدر بھی ممکن ہو سکے۔ ان قریب یہ جہاں جنت سے آیا تھا وہیں لوٹ جائے گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پتھر کو ضرور اس طرح لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے بھی اسے حق جان کر اس سے استلام کیا ہوگا، یعنی اسے چوما ہوگا یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کو چوما ہوگا، یہ حجر اسود اس کی گواہی دے گا تاکہ اس کی بخش و مغفرت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حجر اسود کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جن سے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے حق سمجھ کر اس کا استلام کیا ہوگا، یعنی اسے چوما ہوگا یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کو چوما ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پتھر یعنی حجر اسود کو خیر پر گواہ بنایا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز شفاعت کرنے والا ہے، اور اس کی شفاعت قبول بھی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حجر اسود کو مس کیا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کے دست اقدس کو مس کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رکن یعنی حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس زمین پر دایاں ہاتھ ہے، وہ اس کے ذریعے اپنی مخلوق سے اپنی شان کے لائق مصافحہ فرماتے ہیں، جیسے آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ حجر اسود زمین پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جس شخص نے اسے مس کیا بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کی۔
جس شخص نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیعت کی سعادت حاصل نہ کی تھی، جب اس نے حجر اسود کو مس کیا تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن عباس کی جان ہے، کوئی مسلمان اس حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو بھی حجر اسود کو بوسہ کرنے اور اسے دیکھنے اور چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔